کے بھی جو فلسفہ تھا اس کا بھی تقریباً وہ امام غزالی نے وہ ساری چیزیں پہلے ہی سے بیان کر دی تھی، تو اس کے پیش رو تھے۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم لکھ کر جس طریقے سے اسلام کی خدمت کی ہے، ویسے اسلام کی خدمت یہ سارے کے سارے جتنے شکوک و شبہات تھے وہ سارے کے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ دوسرے مقام پر اقبال ابھی کتنی تھے؟ تھوڑا سا اور کور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اقبال نے اپنے خطبات میں جو الہیات اسلام پہ جو خطبات ہیں وہ پہلے خطبے میں انہوں نے غزالی کا ذکر کیا ہے، غزالی اور کانٹ کا جو ہے تقابل کیا ہے کہ غزالی اور کانٹ میں کیا تقابل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کانٹ کا تخیل آئیڈیلزم، عینیت پرستی جس کو کہتے ہیں، کانٹ کا جو سکتا وہ فلسفے میں وہ ایک چیپٹر ہے اس کا، کانٹ اور ہیگل کا۔ تو عینیت پسندی جو ہے وہ اس کی فلسفہ تھا، جس فلسفے میں اس نے شروع میں معقولیت اور مذہب کو بالکل الگ کر دیا تھا اس فلسفے میں، اور اس کی بنا پر بے دینی کا سلسلہ یورپ میں شروع ہوا اور لوگ دین سے بیزار ہونے لگے، اور نے کہا کہ مذہب بالکل الگ ہے اور معقولیت الگ ہے، مذہب الگ ہے، معقولیت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن کانٹ کو ایک انکشاف ہوا اور اس نے کرٹیک آف پیور ریزن لکھا، اس کا تنقید عقل محض اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کرٹیک آف پیور ریزن۔ اس نے بتایا کہ یہ جتنی چیزیں اس نے لکھی تھیں آئیڈیلزم کے متعلق، اس میں ریزن کے متعلق اس کے جو ڈیفیکٹس تھے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس تذکرے کی وجہ سے لوگ جو ہے پھر مذہب کے طرف راغب ہونے لگے۔ تو اقبال نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ یہ کانٹ جو ہے، ایمینوئل کانٹ، جرمنی کے لیے اللہ کے طرف سے ایک تحفہ تھا کہ انہوں نے بے راہ روی اور بے دینی ختم کر جو ہے اور دین کے طرف راغب ہونے لگے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ کانٹ اس کے آگے نہیں بڑھ سکا، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکا، اسی میں وہ الجھ کر رہے گا اور اس کے بعد اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر غزالی کے لیے لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ طائف فلسفہ لکھا، فلسفے کا رد لکھا اور سب یہ چیزیں کی، اور اس کے بعد تصوف میں اس طریقے سے غرق ہو گئے کہ وہ اس سے نکل نہیں سکے۔ اس کے بعد حالانکہ ان کے پاس جو ٹیلنٹس تھے اس سے وہ اسلامی فلسفے جدید کے متعلق بہت کچھ آگے کام کر سکتے تھے، لیکن وہ بالکل جو ہے وہ فلسفے تصوف میں ڈوب کر رہ گئے اور انہیں وہیں ختم کر دیا۔ تو اسلام کا کہ جو اور بہت سی چیزیں فلسفے میں جو آ سکتی تھیں غزالی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں، اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو فلسفے کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ ایک کا تصوف میں ڈوب کر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے، دوسرے سے وہ صرف وہ اللہ کے قریب پہنچ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ تو کانٹ اور جو ہے اقبال میں انہوں نے دونوں میں تقابل کیا ہے۔ اس کے بعد غزالی کے جو کنٹریبیوشنز ہیں، انہوں نے اپنے چوتھے خطبے میں تشکیل الہیات اسلامی کے ذکر کیا ہے کہ انا کا جو تصور ہے اور شعور کا جو تصور ہے، خودی کا جو تصور ہے اقبال کا جو ہے سب، اس میں غزالی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کہا کہ شعور جو ہے وہ اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا جو ہے، اور شعور ایک نقطہ روشن ہے جس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا جو ہے۔ کہا کہ اس کا بانی انا کا اور جو ہے خودی کا بانی جو ہے فلسفے میں اگر کوئی ہے تو وہ غزالی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت دو حیثیتوں سے ہے، ایک تصوف کے وہ امام ہیں اور دوسرے جو ہے وہ کلام کے امام ہیں۔ تصوف کے جو امام ہیں اس لحاظ سے غزالی کا جو ہے کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ تصوف اور کلام کو انہوں نے ایک جگہ کر دیا، اور
فلسفے کی حد تک جو ہے ان کا جو کانٹریبیوشن ہے، انہوں نے وہ تشکیک کا اور صحافہ لکھ کر جو ہے انہوں نے بہت بڑا کانٹریبیوشن فلسفے میں کیا ہے سب طرح، اور یہ اس طریقے سے ان کا بڑا کانٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد یہ نور کا جو ہے مشکات الانوار کا کہا کہ وہ بگننگ تھی ایرانی فلسفے کی، جس کے آگے اشراقی فلسفہ آگے بڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اشراقی فلسفہ آج بھی ہے، اور وہ اشراقی فلسفہ جو ہے وہ ایران کی دین ہے اور غزالی کی دین ہے۔ چند اشعار میں نوٹ کر کے لایا ہوں۔ اقبال نے 4 مرتبہ، کیونکہ بغیر اشعار کے جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، غزالی کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بانگ دراک میں شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے وہ نظم میں کہتے ہیں کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یعنی فلسفہ تو رہ گیا ہے لیکن فلسفے کی جو روح تھی جو ہے اس میں، تلقین غزالی جو ہے وہ جو روح تھی، ہر چیز کو دیکھنے کی جو ہے کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ چیز ختم ہو گئی جو ہے۔ اور دوسرے مقام پر بار جبرائیل میں فرماتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، جیسے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ۔ تو یہ سارے، یہ پہلے تو 2 جو فلسفی ہیں، عطار اور رومی، وہ صوفی ہیں، اور باقی دونوں رازی اور غزالی جو ہے وہ 2 فلسفی ہیں۔ ان سب کا جو مین پوائنٹ ہے وہ آہ سحرگاہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھنکنگ پروسیس جو ہے اس کی، وہ جو لیٹ ارلی مارننگ کی جو تھنکنگ آہ سحرگاہی جو اگر وہ نہ ہو تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اسلام میں اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد ارمغان حجاز میں انہوں نے ایک نظم لکھی ہے، دیگر در مدرسہ حرم نمی بینم، دل جنید نگاہ غزالی وہ رازی۔ تو مدرسہ حرم میں جو ہے دل جنید اور نگاہ غزالی اور رازی، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور جاوید نامے میں ایک ہے غزالی کے متعلق، تا غزالی در سے اللہ ہو گرفت، ذکر و فکر از دود مانے وہ گرفت، جو ہے کہ اللہ کا اگر سے کانٹریبیوشن تو غزالی سے ہو سکتا ہے۔ شکریہ، ہو گیا، دعا کرنا ہے۔